السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز علماء اکرام اور ننھے مننے پیارے بچوں، آج یہاں آ کر بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی آپ تمام احباب کی تقاریر کو سن کر۔ ماشاءاللہ ہر بچہ بہت ہی خوبصورت انداز سے اس نے یہاں پر گفتگو فرمائی، بڑی زبردست تیاری کی ہوئی تھی۔ تو بچوں، اصل میں یہ جو کمپٹیشن یا مقابلہ ہوتا ہے، یہ ہماری شخصیت پر مختلف پہلوؤں سے اثر انداز ہوتا ہے اور ہماری شخصیت کو بہتر بنانے میں یہ معاون ہوتا ہے۔ یہ صرف تقریر نہیں ہے، یہ صرف یہاں آ کر کچھ گفتگو کر دینا ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بہت سارے مراحل ہوتے ہیں۔ آپ مطالعہ کرتے ہیں، کسی کی معاونت لیتے ہیں، کسی سے تیاری کرتے ہیں، جب یہاں پر آتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے اعتماد کو، جسے خود اعتمادی کہا جاتا ہے، اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ خود اعتمادی میں اضافہ بھی یہ تقریری مقابلہ جات آپ کے کرواتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، وہ بھی آپ بہت سارے یاد کر لیتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ گفتگو کا فن آپ کو آتا ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف انداز سے ہماری شخصیت کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ جہاں تقریری مقابلہ جات کے بہت سارے فوائد ہیں، وہاں پر ایک نقصان بھی ہوتا ہے۔ نقصان بھی ہوتا ہے، بتا دوں؟ مقابلہ جب دوسروں سے ہوتا ہے تو انسان اگر پہلی پوزیشن پہ آ جائے یا مقابلہ کر لے تو اس کے بعد وہ جس کام کا وہ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، جس کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، وہ چھوڑ کر آرام سے بیٹھ جاتا ہے، آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مقابلہ ہو گیا، جب اگلی دفعہ مقابلہ ہوگا 3 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، پھر دوبارہ تیاری کر لیں گے۔ اگر آپ نے مقرر یا خطیب بننا ہے تو مقابلے کے لیے نہ بنے، بلکہ یہ کہیں کہ میں خطیب ہوں یا مقرر ہوں، اور روزانہ کی بنیاد پر اپنے آپ کی تیاری کریں، اپنے آپ کو مقرر سمجھیں، اور روزانہ چاہے 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ اس کام پہ لگانے والے بن جائیں۔ اگر اس میدان کے ماہر بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو مقرر سمجھے کہ میں مقرر ہوں، میں خطیب ہوں۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جس طرح امتحان میں کامیاب ہونا، امتحان کا بھی یہ نقصان ہوتا ہے کہ کامیابی کے لیے پڑھا جاتا ہے، جب کامیاب ہو گئے تو بیٹھ گئے، پڑھنا چھوڑ دیا۔ پڑھنے والا پھر پڑھتا ہے، اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے پڑھنا۔ میں پڑھتا ہوں، میں علم حاصل کرتا ہوں۔ اگر خطیب بننا ہے تو خطابت روزانہ کی روٹین میں شامل ہو جائے۔ ماشاءاللہ بہت سارے حضرات نے بہت ہی زبردست یہاں پر گفتگو فرمائی۔ کچھ گزارشات اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ تقریر کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک ابتدا ہے، ابتدائیہ، اور ایک وسط ہوتا ہے، اور ایک اختتام ہوتا ہے۔ ابتدا میں کون کون سی چیزیں آنی چاہیے، اس کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ ابتدائیہ کیسے کرنا ہے، اور ابتدائیہ کے جو لوازمات ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں، اور تقریر کی ابتدا یا تمہیدی جو گفتگو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، درمیان کا مواد کیا ہو، اور اختتام میں نے کیسے کرنا ہے۔ اس کے بارے میں آپ اساتذہ سے رہنمائی لے لیں۔ وقت مختصر ہے، میں یہ صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اہم بات کہ اچانک کوئی مہمان آ جاتا ہے یا آپ کو پتہ نہیں چلتا، اچانک یہاں پر لائٹ روشن ہو جاتی ہے، تو اس کو نروس ہونا کہا جاتا ہے کہ بندہ نروس ہو گیا، تھوڑا سا وہ اضطرابی بے چینی آ گئی، اچانک خلل آ گیا۔ تو اس خلل کو کیسے مینج کرنا ہے، اس کی پہلے سے تیاری ہونی چاہیے کہ اچانک آنے والی صورتحال سے نپٹنا کیسے ہے دوران تقریر۔
کوئی بڑی شخصیت آ گئی، سارے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، تو آپ نے اس سچویشن میں، اس صورتحال میں کیا کرنا ہے، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو الفاظ آپ استعمال کریں، جو گفتگو آپ بول رہے ہو، اس کی سمجھ بھی ہونی چاہیے۔ چہرہ بتا دیتا ہے کہ الفاظ تو بول رہے ہیں لیکن فہم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کیا الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ جب ہم دوسری زبان میں گفتگو کرتے ہیں، وہ انگریزی ہو یا عربی ہو، تو چہرے کے تاثرات بتلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ الفاظ اپنی روح کے ساتھ ادا ہو رہے ہیں یا الفاظ صرف الفاظ ہی کی صورت میں منتقل ہو رہے ہیں۔ ان الفاظ کا، ان جملوں کا، اس مواد کا سمجھ میں آنا بھی ضروری ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ جذبات کا استعمال ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر جذبات ان کے ساتھ منسلک نہیں ہوں گے الفاظ کے ساتھ، تو آپ کے الفاظ میں جان نہیں ہوگی، آپ کے چہرے پہ ویسے تاثرات نہیں آئیں گے۔ بہرحال ہمارا رول بڑا ہی مشکل ایک رول تھا، مولانا اس حوالے سے بات کریں گے۔ بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا کہ اس کو کیسے ہم انتخاب کریں۔ آپ تمام ہی احباب میں سے ہر ایک کی منفرد خصوصیات تھی، ہر تقریر میں، ہر خطبے میں انفرادیت ضرور موجود تھی۔ کسی کی ادائیگی بہت اچھی تھی، کسی کا مواد بہت اچھا تھا، کسی کا کانفیڈنس لیول بہت اچھا تھا، کسی کی جسمانی حرکات و سکنات وہ بہت اعلیٰ اور بہت خوب تھی۔ تو بہرحال مقابلے میں جو بھی نتیجہ آئے اس کو اپنے لیے کنسیڈر نہ کیا جائے، خیالیت تصور نہ کیا جائے، بلکہ آپ کا مقابلہ آپ کی اپنی ذات سے تھا کہ آپ نے کتنا اپنے آپ کو امپروو کیا ہے۔ تو بہرحال آپ یہ ہے کہ جب بھی تقریر تیار کریں تو اس کی پریکٹس، مشق بھرپور کریں، شیشے کے سامنے کریں، ریکارڈ کر لیں موبائل میں، اور ریکارڈ کر کے بار بار اس کو دیکھیں بھی، اپنی غلطیوں کو خود نوٹ کریں اور ان کی اصلاح پر توجہ دیں۔ میں ڈاکٹر ریاض صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مدعو کیا اپنے ادارے میں، اور اس ادارے میں آ کر بہت زیادہ اچھا لگا کہ یہاں پر متنوع سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ میرا تعلق چونکہ تعلیم و تربیت سے ہے، اور تعلیم و تربیت کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو نصاب ہوتا ہے کسی بھی شعبے کا، چاہے وہ حفظ کا ہو، ناظرے کا ہو، یا پھر سکولنگ ہو، تو نصاب صرف یہ کتابوں کی حد تک محدود نہیں ہوتا، یہ ذہنی نمو بھی اس میں شامل ہوتی ہے، فزیکلی جسمانی ترقی یا ڈیولپمنٹ، فزیکل ڈیولپمنٹ جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی شامل ہوتی ہے، روحانی ترقی بھی شامل ہوتی ہے، جذباتی ترقی، ایموشنل انٹیلیجنس جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی شامل ہوتی ہے۔ یعنی ایک مکمل پیکج ہے، کمپلیٹ پیکج ہے، اس پیکج کے ساتھ کسی شخصیت کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بڑی خوشی ہوئی کہ اس پیکج کا ایک کافی بڑا حصہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی عمر میں، علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات جنہوں نے یہاں پر اس کمپٹیشن میں حصہ لیا یا کسی بھی صورت میں شریک رہے، تمام کا بیٹھنا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز، کبھی دوبارہ موقع ملا تو گپ شپ بھی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔